بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رزق میں برکت کے حوالے سے چند چیزیں سنیں گے۔ پہلے 3 ایسے عمل بیان کیے جائیں گے جن کی برکت سے مفلسی دور ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی، اور اس کے بعد 3 ایسے وظیفے بیان کیے جائیں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق ہمارا وافر کر دے گا اور ہمارے پاس پیسے ہی پیسے جمع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے 3 عمل۔ سب سے پہلا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں ایسے اعمال بتائے کہ جن پر ہم عمل کر کے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے کہ جن کو کر کے ہم نہ صرف نیکیاں کما سکتے ہیں بلکہ ان کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور مفلسی کی شکایت کرنے لگا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو گھر میں اگر کوئی موجود ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو تم مجھ پر سلام بھیجو، اور پھر قل هو اللہ احد شریف سورت 1 مرتبہ پڑھو۔ تو اس شخص نے جب اس عمل کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی تنگ دستی دور فرما دی، اور اس کے پاس اتنا رزق آ گیا کہ فرمایا کہ وہ خود بھی کھاتا تھا اور اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کی بھی خوب خدمت کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس عمل کو اپنانا چاہیے کہ گھر میں جب داخل ہوں گھر والوں کو سلام کرے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ اب دوسرا عمل اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت دے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر ہو تو وضو کرے، اور جب کھانا اٹھایا جائے تو وضو کرے۔ تو کھانے کے وضو سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، اور اس کے بعد منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا، اس کو کھانے کا وضو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا عمل ارشاد فرمایا ہمارے لیے جس سے رزق میں برکت ہوگی۔ تیسرا عمل جس سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھاتا ہے تو وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد میں بھی عافیت رہتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نسخے پر عمل کریں، اور اگر دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے، روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اب 3 وظیفے ہم سنیں گے جو رزق میں برکت کا ذریعہ ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ تو سورہ واقعہ ہر رات کو پڑھنا معمول بنا لیجئے۔ حدیث مبارکہ کے تحت جو روزانہ اس کو پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ دوسرا وظیفہ، یا باسطو، یا باسطو 100 مرتبہ روزانہ صبح چاشت کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یا باسطو 100 مرتبہ روزانہ نماز چاشت کے بعد۔ تیسرا وظیفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 35 مرتبہ لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، تو 35 مرتبہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دکان میں لٹکا دیجئے، اگر کاروبار جائز ہوا تو خوب چمکے گا اور خوب دولت کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو یہ 3 عمل ہم نے سنے اور 3 وظیفے سنے جو ہمارے رزق میں اضافہ کریں گے اور ہمیں وافر مقدار میں دنیا میں بھی رزق ملے گا۔